السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میرے دوستو، میں اس ٹاپک کے اوپر شاید کبھی ویڈیو نہ بناتا اگر مجھے اس ایک یہودی لڑکی کا واقعہ نہ پتا چلتا جو اس وقت جہنم رسید ہو چکی ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ منظر دیکھیں۔ اور اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ اذان بھائی آپ ہمیں یہ قیامت کا خوفناک منظر کیوں دکھا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ قیامت والے دن ایسا ہی حال ہوگا، ہر طرف آگ ہوگی، دیکھتے تندور ہوں گے، لیکن میرے دوستو کیا ہو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ قیامت کا منظر نہیں ہے، یہ اسرائیل کا منظر۔ ہاں جی، اسرائیل میں اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی آگ لگی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس آگ کو قابو کرنے میں ان کو لگ بھگ 10 دن لگ سکتے ہیں۔ اس آگ کو دیکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ اسرائیل کی ہسٹری میں سب سے بدترین آگ ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر یہ آگ رک جاتی ہے اور اس کے بعد یہ تیز ہواؤں کے ذریعے شہر کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لگتا ہے کسی فلسطین کے معصوم بچے نے اللہ پاک سے جو ہے نا ان کی شکایت کاری دی ہے۔ میرے دوستو، اسی بیچ نا مجھے ایک یہودی لڑکی کا واقعہ یاد آتا ہے جو اسی آگ کے لپیٹے میں جہنم رسید ہو چکی ہے۔ اس یہودی لڑکی کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ فلسطین کے معصوم بچوں کے حوالے سے کیا کیا پوسٹ کرتی ہے میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ مطلب جتنا ڈسٹربنگ آپ امیجن کر سکتے ہو نہ کرو اس کو، اتنی ڈسٹربنگ چیزیں معصوم بچوں کے سمجھ سکتے ہیں آپ۔ اور تو اور یہ عورت ٹویٹر کے اوپر یہ بھی ٹویٹ کرتی ہے کہ کیسے جو ہے نا اس کا بھائی ایک سولجر ہے اسرائیل کا اور اس نے کافی ساری فلسطین کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ زیادتی کا مطلب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، زیادتی کی ہے ان کے بچوں کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے۔ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر ظلم کی جتنی بھی انتہا تھی اس کو کراس کر دیا ہے، اس کو پار کر دیا ہے۔ اور یہ عورت اس بات کو جو ہے نا بڑے فخریہ انداز میں ٹویٹر کے اوپر اور بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر آ رہی ہے جیسے اس نے کوئی ایوارڈ جیت لیا ہو، جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہو۔ اپنے بھائی کی جو بھی کارتوتیں ہیں وہ جو ہے نا یہ بڑے فخر سے بتا رہی ہے، لیکن افسوس اسی آگ نے اسے اپنے لپیٹے میں لے لیا اور وہ ایک بند گھر میں تڑپتی ہوئی جہنم رسید ہو گئی۔ میرے دوستو، اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو لے کر، یہ جو ابھی آگ لگی ہے اس کو لے کر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو قدرت کی طرف سے ہوا ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں آپ سے بس اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے ان کے اوپر؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک ریمائنڈر کال نہیں ہے؟ باز آ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ اپنے عذاب کے بارے میں جانتا ہے۔ ہم اس دنیا میں نا گناہ کرتے ہیں کھل کے، یار چلو تب کی تب دیکھیں گے۔ ہم کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا۔ اے دوستو، یاد رکھو کہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے اپنے عذاب کے بارے میں، وہ جانتا ہے کہ یہ انسان سیکنڈ بھی میرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جتنا مرضی یہ گناہ کر لیں، اندر کو بھر لیں، میں انتظار کروں گا ان کو ہدایت آ جائے، ان کو عقل آ جائے، شاید یہ دین کی طرف لوٹ آئیں کہ وہ اپنے عذاب کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کتنا دردناک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ قیامت کا ایک دن کتنے سال کے برابر ہوتا ہے اس دنیا کے، وہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ابھی بھی موقع دے رہا ہے، بس امید کرتے ہیں کہ یہ باز آ جائیں۔ کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ قدرت کی طرف سے تھا بس ایویں ہی ہو گیا، یا پھر یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر عذاب تھا اور اس یہودی عورت کے اوپر بھی جو اپنے بھائی کی یہ گندی کرتوتیں بڑے فخر سے بتایا کرتی تھی؟ کامنٹ سیکشن کھلا ہے، آپ اپنی اوپینین لازمی شیئر کرنا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کر دینا اور چینل بھی سبسکرائب کر دینا۔ میں ایسے ہی دین کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔